بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ بتاتی ہے کہ جب ایمان والوں پر کفر کی طرف سے مشکل گھڑی آتی ہے تو ان میں تین گروہ بن جاتے ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو یجاہدون باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، یعنی اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اللہ ایسے متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کفر کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں، لڑ نہیں سکتا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے جذبے جوان اور بلند ہیں، ہمت مضبوط ہے، نیت صاف ہے، دل اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، یعنی ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ اے نبی آپ کے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی سواری مہیا کر دیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، یعنی سواری زیادہ راہ، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسوؤں میں بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو مسلمانوں میں رہتا ہے لیکن ایمان و کفر کی جنگ میں اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتا ہے، اس کے دل اور ضمیر پر ہوا میں بچوں کی بکھرتی لاشیں، چیختی ماؤں کی صدائیں، آرزو زدہ زخمی نوجوان، ملبے میں بکھرے قرآن کے اوراق، خون میں لتھڑی زمین، نشانہ بننے والے اسپتال، آگ کے شعلوں سے جلتی گولیاں، کچھ بھی اثر نہیں پڑتی، اسے کٹتے مسلمانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گروہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے، اس کے پاس حق بات نہ کہنے کے لیے ہزار عذر ہیں، یہ زمین کے ساتھ لگ کر زندہ رہنے کو ترجیح دیتا ہے، یہ گلی کے کتے کے مر جانے پر افسوس کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو خون میں نہلا دینے کا افسوس نہیں کرتے، بلیوں کے اور اونٹوں کے حق پر تو بولتے ہیں لیکن معصوم بچوں کے ادھڑتے جسموں پر ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ اس گروہ کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ وہ جنگ میں پیچھے رہ جائیں، اور جب ان کو اجازت مل جاتی ہے جھوٹے بہانے بنا کر وہ بچ جاتے ہیں تو وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں۔ یہ گروہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر دیوار پر لگی LCD سے نیوز سن کر کہتا ہے ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ جنگ کے میدان میں نہ جاؤ، اگر ہماری بات مانتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والوں ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، لیکن اصل بات یہ ہے کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ نے ان کو اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ اپائج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے عقل دانش مندی سے بچائے، اور جب تک جسم میں جان ہے اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونے، ان کی مدد کرنے، ان کی آواز بننے اور بوقت مجبوری ان کے غم میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔